السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی میں بات کرنے والے ہیں جو پاکستان میں لاکھوں ہنرمندوں کی زندگیوں سے نہ براہ راست جڑا ہوا ہے: فری لانسنگ اور انکم ٹیکس۔ جی بالکل۔ خاص طور پر یہ جو نیا فنانس ایکٹ 2025 آیا ہے، اس کے بعد کیا کچھ بدلا ہے، اور دیکھیں ایک فری لانسر کے طور پر اپنی کمائی پر ٹیکس کے معاملات کو سمجھنا یہ کتنا ضروری ہے۔ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کی جو ہماری یہ ساری بات چیت ہے، یہ taxationpk.com پر ایک بہت اچھے تفصیلی گائیڈ شائع ہوا ہے، اس پر مبنی ہے، جس میں خاص طور پر 2025-26 ٹیکس سال کے حوالے سے کافی اہم معلومات ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ قانون کیا کہتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ قانون اصل میں لاگو کیسے ہوتا ہے۔ جی عملی طور پر۔ ہاں، عملی طور پر مختلف حالات میں ٹیکس ریٹ کیا ہوں گے، کون سے خرچے آپ اپنی آمدنی سے نکال سکتے ہیں، اور سب سے اہم کہ ایف بی آر کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کرنی ہے تاکہ کوئی آپ سمجھے پریشانی نہ ہو۔ بالکل، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو آپ کہیں کہ فل ٹائم فری لانسنگ کر رہے ہیں۔ اچھا۔ نہیں، یہ ہر اس بندے کے لیے اہم ہے جو پاکستان میں رہ کر اپنی کوئی بھی اسکل، کوئی بھی سروس، آن لائن ہو یا آف لائن، لوکل کلائنٹ کو دے رہا ہو یا باہر کے کلائنٹ کو۔ صحیح۔ آپ سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں، گرافک ڈیزائنر ہیں، لکھتے ہیں، ورچوئل اسسٹنٹ ہیں، کچھ بھی۔ ٹیکس قوانین کی اگر صحیح معلومات ہوں گی نا، تو ایک تو آپ فضول کے جرمانوں سے بچیں گے، دوسرا آپ قانونی طور پر اپنی آمدنی کو بہتر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس اہم موضوع کی جو پیچیدگیاں ہیں، انہیں تھوڑا آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ پہلا سوال تو میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ قانون کی نظر میں پاکستان میں فری لانسر کہتے کس کو ہیں؟ کیا کوئی واضح تعریف ہے اس کی؟ جی، جو ذریعہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ٹیکس کے حساب سے نا، فری لانسر وہ شخص ہے جو کسی کے ساتھ وہ جو روایتی نوکری کا معاہدہ ہوتا ہے نا، امپلائمنٹ کانٹریکٹ، ہاں اس کے بغیر آزادانہ طور پر اپنی خدمات دیتا ہے۔ اب اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے: آئی ٹی، سافٹ ویئر، گرافک ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، لکھنا، ترجمہ کرنا، ورچوئل اسسٹنس، ویڈیو ایڈیٹنگ، کنسلٹنسی، بہت لمبی لسٹ ہے۔ اصل نقطہ ہے آزادانہ کام کرنا۔ اچھا، تو اگر کوئی گھر بیٹھ کر کسی باہر کی کمپنی کے لیے ریموٹ کام کر رہا ہے تو وہ بھی فری لانسر ہی ہوا؟ بالکل بالکل۔ کلائنٹ آپ کا کہاں ہے، پاکستان میں ہے یا باہر، آپ کو پیسے کس کرنسی میں مل رہے ہیں، پاکستانی روپے میں یا ڈالر وغیرہ میں، اور کیسے مل رہے ہیں، بینک سے یا کسی اور طریقے سے۔ یہ ساری باتیں یہ طے کریں گی کہ آپ پر ٹیکس کا کون سا نظام لاگو ہوگا، لیکن بنیادی طور پر آپ فری لانسر ہی کہلائیں گے۔ اگر آپ پاکستان کے رہائشی ہیں تو ٹیکس قوانین لاگو ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ اب آتے ہیں اصل بات پر کہ ٹیکس لگتا کیسے ہے۔ آپ نے کہا ذریعہ بتاتا ہے کہ فری لانسرز کے لیے ٹیکس حساب کرنے کی 2 مین کیٹیگریز ہیں۔ یہ کون سی ہیں؟ ان میں کیا فرق ہے؟ جی، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی کیٹیگری ہے خدمات کی برآمد، یعنی ایکسپورٹ آف سروسز۔ ٹھیک ہے۔ یہ ان فری لانسرز کے لیے ہے جو اپنی سروسز پاکستان سے باہر، نان ریزیڈنٹ کلائنٹس کو دیتے ہیں۔ اوکے۔ اور اس کے بدلے انہیں پیسے فورن کرنسی میں ملتے ہیں، ڈالر، یورو، پاؤنڈ وغیرہ، اور یہ پیسے قانونی بینکنگ چینل سے پاکستان آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کیٹیگری میں ٹیکس ریٹ کیا ہے؟ مجھے یاد ہے ماخذ میں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ یعنی PSEB، اس کے رجسٹریشن کا بھی ذکر تھا۔ اس کا کیا تعلق ہے یہاں؟ جی ہاں، یہ PSEB رجسٹریشن یہاں آپ سمجھیں سب سے اہم چیز ہے۔ فنانس ایکٹ 2025 کے مطابق نا، ٹیکس سال 2025-26 کے لیے صورتحال یہ ہے: اگر آپ فری لانسر ہیں، سروسز ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور آپ PSEB سے رجسٹرڈ ہیں، تو آپ کی جو بھی ٹوٹل آمدنی ہوگی اس پر ٹیکس ریٹ صرف 0.25% ہے۔ صرف 0.25%۔ صرف 0.25%؟ PSEB رجسٹریشن کے ساتھ؟ یہ تو ٹیکس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی بالکل۔ اگر PSEB سے رجسٹرڈ نہ ہو تو؟ اگر آپ سروسز ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن PSEB سے رجسٹرڈ نہیں ہیں تو پھر ٹیکس ریٹ 1% ہوگا۔ اچھا، 1% تو بھی کم ہے، لیکن 0.25% کے مقابلے میں تو 4 گنا زیادہ ہے۔ یہ واقعی بہت بڑی رعایت ہے۔ اچھا، یہ جو 0.25% یا 1% ہے، کیا یہ فائنل ٹیکس کہلاتا ہے؟
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ حتمی ٹیکس کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس ایکسپورٹ والی آمدنی پر بس یہی ٹیکس لگے گا، صرف 0.25% یا 1%، جو بھی صورت ہو۔ اس کے علاوہ مزید کوئی انکم ٹیکس آپ نے نہیں دینا اس آمدنی پر۔ اوہ، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ فائنل ٹیکس رجیم میں آپ اپنی اس آمدنی میں سے کسی قسم کے کاروباری خرچے جیسے انٹرنیٹ کا بل، سافٹ ویئر کا خرچہ، یہ مائنس نہیں کر سکتے۔ اچھا، کوئی ڈیڈکشن نہیں ملے گی؟ جی نہیں، ٹیکس آپ کی کل موصول ہونے والی رقم یعنی گراس ریسیٹس پر لگے گا۔ تو مطلب حساب کتاب آسان ہے لیکن خرچے مائنس کرنے کا آپشن نہیں ہے۔ تو پھر یہ پی اے سی بی رجسٹریشن جو ٹیکس اتنا کم کروا دیتی ہے، اس کی کوئی اور فائدے بھی ہے؟ ماخذ میں کچھ ذکر تھا۔ جی، ٹیکس میں اتنی بڑی کمی تو سب سے بڑا فائدہ ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی فائدے ہیں۔ پی اے سی بی رجسٹریشن سے آپ کو ایک سرکاری شناخت مل جاتی ہے، ایک آئی ٹی ایکسپورٹر کے طور پر۔ اس سے جو حکومتی امدادی اسکیمیں ہوتی ہیں، گرانٹس ہیں، سبسڈی وغیرہ، ان کے لیے آپ اہل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو مختلف سرٹیفیکیشنز، ٹریننگ پروگرامز تک رسائی مل سکتی ہے۔ اور تو اور، جو وزارت آئی ٹی ہے یا اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی STZA ہے، ان کے منصوبے میں بھی رجسٹرڈ لوگوں کو ترجیح ملتی ہے۔ اچھا، رجسٹریشن کا طریقہ وغیرہ ٹیک ڈیسٹینیشن کی ویب سائٹ پر مل جاتا ہے۔ تو یہ رجسٹریشن حکومت کے لیے بھی اچھی ہے کیونکہ ان کو آئی ٹی ایکسپورٹس کا ڈیٹا ملتا ہے، اسی لیے وہ یہ رعایت دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ان فری لانسرز کی بات جو باہر سے ڈالرز وغیرہ کما رہے ہیں، لیکن پاکستان میں تو بہت سے فری لانسرز شاید زیادہ تر مقامی کمپنیوں یا لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو پیسے بھی پاکستانی روپیوں میں ملتے ہیں۔ ان کا کیا حساب ہے؟ کیا ان کے لیے ٹیکس بالکل مختلف ہے؟ جی ہاں، ان کے لیے نظام بالکل مختلف ہے۔ یہ ہے دوسری کیٹیگری، جسے ہم کہہ سکتے ہیں مقامی خدمات، یعنی لوکل سروسز۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے کلائنٹ پاکستان کے اندر ہی ہیں اور آپ کو پیمنٹ پاکستانی روپیز میں ملتی ہے، بینک اکاؤنٹ میں یا کسی منظور شدہ ڈیجیٹل والیٹ میں، تو آپ پر لاگو ہوتا ہے نارمل ٹیکس رجیم NTR۔ وہ فائنل ٹیکس والا سادہ حساب یہاں نہیں ہے۔ نارمل ٹیکس رجیم NTR۔ اچھا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ ود ہولڈنگ ٹیکس کا بھی کچھ ذکر تھا ماخذ میں۔ نارمل ٹیکس رجیم کا مطلب ہے کہ آپ کی آمدنی پر ٹیکس لگے گا پروگریسو سلیبز کے حساب سے۔ مطلب جیسے جیسے آمدنی بڑھے گی، ٹیکس کی شرح بھی بڑھے گی۔ اوہو، اور ہاں، ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ 1 جولائی 2025 سے جب آپ لوکل کلائنٹ سے پاکستانی روپے میں بینک کے ذریعے پیسے وصول کریں گے تو بینک اس رقم پر ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹے گا۔ کتنا؟ اگر آپ FPR کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ATL میں ہیں، یعنی فائلر ہیں، تو 1% کٹے گا۔ اور اگر نان فائلر ہیں تو؟ اگر آپ ATL میں نہیں ہیں، یعنی نان فائلر ہیں، تو 2% کٹوتی ہوگی۔ یہ ٹیکس بینک خود ہی کاٹ کر FBR کو جمع کرا دیتا ہے، اور یہ کٹوتی آپ کے FBR کے آئرس پورٹل پر آپ کی ٹیکس ہسٹری میں نظر بھی آتی ہے۔ وہ MIS کہلاتا ہے۔ اچھا، تو یہ 1% یا 2% بینک نے کاٹ لیا، تو کیا مقامی خدمات کے لیے یہی فائنل ٹیکس ہے؟ نہیں، یہ فائنل ٹیکس نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کے سالانہ ٹیکس کی ایڈوانس پیمنٹ ہے۔ اچھا، ایڈوانس ٹیکس۔ جی، اصل ٹیکس کا حساب سال کے آخر میں نارمل ٹیکس رجیم کے سلیبز کے مطابق ہوگا، اور یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس کٹا ہے، یہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اور وہ نارمل ٹیکس رجیم کے سلیبز کیا ہے؟ کیا وہ بھی کل آمدنی پر لگتے ہیں؟ نہیں، یہاں ایک بڑا فرق ہے۔ نارمل ٹیکس رجیم کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ خالص سالانہ آمدنی پر لاگو ہوتا ہے۔ خالص آمدنی یعنی آپ اپنی لوکل سروسز سے جو ٹوٹل پیسے کماتے ہیں، اس میں سے اپنے کاروبار سے متعلقہ جائز خرچے ایکسپنسز مائنس کر سکتے ہیں۔ جو رقم بچے گی اس پر ٹیکس لگے گا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ جی، اور 2025-26 کے لیے ٹیکس سلیبز کچھ اس طرح ہیں کہ بنیادی طور پر آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کا فیصد بھی بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے پہلی 6 لاکھ روپے سالانہ خالص آمدنی تک کوئی ٹیکس نہیں، 0%۔ 6 لاکھ تک چھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک جو آمدنی ہے، اس پر 6 لاکھ سے اوپر والی رقم کا 15% لگے گا۔ پھر 12 لاکھ سے 16 لاکھ تک پچھلا ٹیکس جمع 12 لاکھ سے اوپر والی رقم کا 20%، اور یہ سیڑھی اوپر جاتی رہتی ہے۔ سب سے اونچا سلیب 56 لاکھ سے زیادہ سالانہ خالص آمدنی پر ہے، جہاں کافی زیادہ ٹیکس بنتا ہے۔ واہ، یہ تو کافی تفصیلی نظام ہے۔ لیکن یہ بات اہم ہے کہ مقامی خدمات والے فری لانسرز اپنے خرچے نکال سکتے ہیں۔ یہ کون سے خرچے ہیں جو FBR مانے گا؟
بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، جو فری لانسرز خدمات برآمد کر رہے ہیں نا، ایکسپورٹ والے، جن پر 0.25% یا 1% فائنل ٹیکس لگتا ہے، وہ تو خرچے مائنس نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ فری لانسرز جو مقامی خدمات دے رہے ہیں اور نارمل ٹیکس رجیم NTR میں ہے، انہیں اپنی آمدنی سے کاروبار چلانے سے براہ راست متعلقہ جائز اخراجات، مطلب لیجٹمیٹ بزنس ایکسپنسز، وہ مائنس کرنے کی اجازت ہے۔ مثلاً کیا کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ ماخذ میں کچھ عام مثالیں دی ہیں، جیسے آپ کا انٹرنیٹ کا بل، موبائل کا بل جو کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ سافٹ ویئر جو آپ کام کے لیے خریدتے ہیں یا سبسکرائب کرتے ہیں، جیسے ڈیزائننگ سافٹ ویئر، پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز، کلاؤڈ سٹوریج وغیرہ۔ اگر آپ نے کام کے لیے کوئی جگہ کرائے پر لی ہے تو اس کا کرایہ، بجلی، گیس کے بل، اچھا۔ کلائنٹ میٹنگز وغیرہ کے لیے آنے جانے کا خرچہ، فیول وغیرہ۔ اگر آپ نے کسی وکیل یا اکاؤنٹنٹ سے مشورہ لیا ہے اپنے ٹیکس یا قانونی معاملات کے لیے، تو ان کی فیس۔ اور کچھ شرائط کے تحت اگر آپ FBR سے منظور شدہ خیراتی اداروں کو عطیہ دیتے ہیں تو اس پر بھی ٹیکس کریڈٹ مل سکتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان سارے خرچوں کا باقاعدہ حساب کتاب رکھنا، رسیدیں سنبھالنا، یہ سب بہت ضروری ہے، خاص طور پر مقامی خدمات والوں کے لیے۔ بالکل، یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ اگر آپ نے خرچے کلیم کرنے ہیں نا، تو آپ کو ہر خرچ کا ثبوت، جیسے رسید ہے، انوائس ہے، بینک سٹیٹمنٹ ہے، یہ سب احتیاط سے سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ FBR کو حق ہے کہ وہ آپ کے ٹیکس ریٹرن کا آڈٹ کرے، اور آڈٹ میں وہ آپ سے ان تمام خرچوں کے ثبوت مانگیں گے۔ اگر آپ ثبوت نہیں دے سکے تو وہ خرچہ رد ہو جائے گا اور آپ کی ٹیکس والی آمدنی بڑھ جائے گی۔ تو ریکارڈ کیپنگ بہت ضروری ہے۔ صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ ایک فری لانسر کو یہ ساری آمدنی اور خرچے اگر لاگو ہوں، FBR کو بتانے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ مطلب ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں ہر وہ شخص جس کی کوئی بھی آمدنی ہو، اس کے لیے سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا قانوناً لازمی ہے، چاہے آپ کی آمدنی ٹیکس سے چھوٹ والی حد سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یعنی اگر ٹیکس بنتا ہی نہیں تب بھی ریٹرن فائل کرنا ہے؟ جی بالکل، فری لانسرز کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے نیشنل ٹیکس نمبر یعنی NTN نہیں ہے، تو آپ کو FBR کے آن لائن سسٹم آئرس پورٹل، اس کے ذریعے NTN کے لیے رجسٹر ہونا پڑے گا۔ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب NTN بن جائے اور آئرس اور لاگ ان مل جائے تو آپ کو ہر سال ایک مقررہ تاریخ تک اپنا انکم ٹیکس ریٹرن آن لائن فائل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ اپنی تمام آمدنی بتاتے ہیں، چاہے وہ ٹیکس والی ہو یا چھوٹ والی، اور اپنے جائز خرچے اگر NTN میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی فائل کرنی ہوتی ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو مشکل لگتی ہے۔ ہاں، اس کا بہت سنا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بنیادی طور پر آپ کو اپنے تمام اثاثے، مطلب آپ کی پراپرٹی، گاڑیاں، بینک بیلنس، زیورات وغیرہ، اور آپ کی ذمہ داریاں، مطلب قرضے وغیرہ، ان سب کی تفصیل دینی ہوتی ہے، اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ سال کے دوران ان میں کیا کمی بیشی ہوئی اور کیوں۔ یہ فائل کرنا بھی لازمی ہے، چاہے آپ کی آمدنی صفر ہی کیوں نہ ہو۔ اوہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب فائل کرنے کی آخری تاریخ کیا ہوتی ہے؟ ٹیکس سال ہوتا ہے 1 جولائی سے اگلے سال 30 جون تک۔ جیسے ٹیکس سال 2025 کا مطلب ہے 1 جولائی 2024 سے 30 جون 2025 تک کی آمدنی۔ ٹھیک۔ تو اس ٹیکس سال 2025 کے لیے ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنے کی آخری تاریخ ماخذ کے مطابق 30 سپتمبر 2025 ہے۔ 30 سپٹمبر؟ جی، لیکن اکثر FBR یہ تاریخ بڑھا دیتا ہے، ایکسٹینشن مل جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وقت پر فائل کر دیا جائے، انتظار نہ کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، ماخذ میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز کا ذکر تھا، اسپیشل ٹیکنالوجی زونز، STZs۔ کیا یہ فری لانسرز کے لیے بھی ہے؟ اور کیا واقعی وہاں ٹیکس صفر ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات لگ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی STZA یہ حکومت کا ایک بڑا قدم ہے ٹیکنالوجی اور IT سیکٹر کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ اور ہاں، اگر کوئی شخص یا کمپنی STZ میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہو کر کام کرتی ہے نا، تو اسے ٹیکس میں بہت زبردست چھوٹ مل سکتی ہے۔ کتنی چھوٹ؟ ماخذ میں جو فائدے لکھے ہیں ان میں شامل ہے 10 سالہ ٹیکس ہالیڈے، یعنی رجسٹریشن کے بعد 10 سال تک آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس نہیں، زیرو۔ 10 سال؟ واو!
صرف انکم ٹیکس ہی نہیں بلکہ سیلز ٹیکس، اور اگر کاروبار کے لیے کوئی سامان باہر سے منگوانا ہے، امپورٹ کرنا ہے، اس پر بھی زیرو ٹیکس کی سہولت ہے۔ زبردست! اس کے علاوہ کیپٹل گینز اور ڈیویڈنڈز پر بھی فائدے ہیں۔ یہ واقعی بہت پرکشش ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ STZA کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں اور ان کی شرائط پوری کرتے ہوں۔ پوری تفصیل اور اپلائی کرنے کا طریقہ اس کے لیے ماخذ کہتا ہے کہ stza.gov.pk ویب سائٹ دیکھیں۔ یہ تو واقعی گیم چینجر ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے اہل ہوں۔ اچھا، اب آخر میں آتے ہیں فری لانسرز کے لیے کچھ ایسی خاص باتیں یا یاد دہانیاں جو انہیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ خلاصہ کیا ہے؟ جی، چند بہت اہم باتیں ہیں جو دہرانی چاہیے۔ پہلی بات، سالانہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہر صورت میں لازمی ہے، چاہے آپ کی آمدنی ٹیکس کی حد سے کم ہو یا آپ کا ٹیکس بینک نے پہلے ہی کاٹ لیا ہو، جیسے وہ 1% یا 2% ود ہولڈنگ۔ ریٹرن فائل نہ کرنے پر جرمانہ ہو سکتا ہے، نوٹس آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، FBR کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ATL میں شامل رہنا بہت ضروری ہے۔ فائلر ہونے سے آپ کو کئی جگہ کم ٹیکس دینا پڑتا ہے، نان فائلر ہونے پر زیادہ کٹوتیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو اہم ہے۔ تیسری بات، اگر آپ سروسز ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو PSEB رجسٹریشن پر ضرور غور کریں۔ وہ 0.25% والا ریٹ بہت بڑا فرق ڈالتا ہے۔ چوتھی بات، اگر آپ لوکل سروسز دے رہے ہیں اور NTR میں ہیں تو اپنے تمام کاروباری خرچوں کا پورا ریکارڈ اور ثبوت سنبھال کر رکھیں، آڈٹ میں کام آئیں گے۔ بالکل۔ اور آخری بات، اگر یہ سب آپ کو مشکل لگتا ہے، اور یہ لگ سکتا ہے خاص طور پر شروع میں، تو کسی اچھے قابل اعتماد ٹیکس پروفیشنل یا کنسلٹنٹ سے مشورہ لینے میں بالکل نہ ہچکچائیں۔ تھوڑی سی فیس دے کر آپ بڑی غلطیوں اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا مشورہ ہے۔ اچھا، وہ جو ماخذ کے کامنٹس تھے اس میں کچھ بڑے عملی سوال پوچھے گئے تھے جن سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو کہاں کنفیوژن ہوتی ہے۔ ایک بہت عام مسئلہ، اگر کوئی باہر کا کلائنٹ وائز یا پیونیر وغیرہ سے پیسے بھیجتا ہے جو پاکستان میں بینک اکاؤنٹ میں آپ کو پاکستانی روپوں میں ملتے ہیں، ہاں، یہ بہت ہوتا ہے۔ تو کیا یہ خدمات کی برآمد سمجھی جائے گی جس پر کم ٹیکس ہے، یا ہوم ریمیٹنس جس پر ٹیکس 0 ہے؟ کیونکہ بینک تو اکثر اسے ہوم ریمیٹنس کہہ دیتے ہیں۔ یہ ایک آپ سمجھے $1 ملین کویسچن ہے بہت سے فری لانسرز کے لیے، اور ماخذ کے مصنف نے اس کا بڑا عملی جواب دیا ہے۔ دیکھیں، اصولی طور پر تو آپ بینک سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ میری سروس ایکسپورٹ کی پیمنٹ ہے، اسے اس کوڈ 9186 میں رپورٹ کرو۔ لیکن اگر بینک اپنی پالیسی کی وجہ سے اسے ہوم ریمیٹنس کوڈ 9471 ہی رپورٹ کرتا ہے، جس پر بظاہر ٹیکس نہیں لگتا، تو فری لانسر کے لیے سب سے محفوظ اور ذمہ دارانہ طریقہ یہ ہے کہ وہ خود حساب کرے۔ خود حساب کرے؟ کیسے؟ وہ دیکھے کہ اس کی یہ ایکسپورٹ آمدنی ہے، اس پر PSEB رجسٹریشن کے ساتھ 0.25% ٹیکس بنتا ہے یا اس کے بغیر 1%۔ وہ ٹیکس خود کیلکولیٹ کرے اور سال کے آخر میں جب اپنا ریٹرن فائل کرے تو FBR کو یہ رقم بطور فائنل ٹیکس ادا کر دے۔ اچھا، چاہے بینک نے اسے ریمیٹنس ہی کیوں نہ دکھایا ہو؟ جی، اس طرح آپ قانون کی پوری پابندی کر رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی اضافی محنت ہے، لیکن آپ بعد کی کسی بھی پوچھ گچھ یا پریشانی سے بچ جاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت قیمتی مشورہ ہے۔ ایک اور سوال تھا، PSEB رجسٹریشن سے جو 0.25% والی رعایت ملتی ہے اس کے بارے میں، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا کسی خاص ٹائم تک ہے؟ ماخذ میں جو جواب دیا گیا ہے اس کے مطابق موجودہ قانون یعنی فنانس ایکٹ 2025 کے تحت یہ 0.25% والی رعایت 30 جون 2026 تک ہے۔ اچھا، صرف 2026 تک؟ جی، فی الحال 30 جون 2026 تک۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ اگلے سالوں کے فنانس ایکٹس میں پتہ چلے گا۔ حکومت اسے بڑھا بھی سکتی ہے، بدل بھی سکتی ہے، ختم بھی کر سکتی ہے، لیکن فی الحال یہ سہولت جون 2026 تک ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ پاکستان میں فری لانسنگ اب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں رہی، یہ ایک بہت بڑا معاشی شعبہ بن چکا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بالکل۔ تو جو لوگ اس سے جڑے ہیں ان کے لیے ٹیکس کے قوانین کو سمجھنا صرف ایک قانونی مجبوری نہیں، بلکہ اپنی محنت کی کمائی کو صحیح طریقے سے رکھنے اور جو فائدے مل سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اہم باتیں یہی ہیں کہ سمجھیں آپ کی آمدنی ایکسپورٹ ہے یا لوکل، PSEB رجسٹریشن کے فائدے دیکھیں، STZ کا آپشن دیکھیں، خرچوں کا ریکارڈ رکھیں اگر آپ NTR میں ہیں، اور سب سے بڑھ کر
وقت پر ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کریں۔ ATL میں رہنا آپ کے اپنے فائدے میں ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ taxationpk.com کے اس گائیڈ کے بنیاد پر ہماری آج کی یہ تفصیلی بات چیت پاکستان میں کام کرنے والے تمام فری لانسرز کے لیے اپنے ٹیکس معاملات کو سمجھنے اور انہیں بہتر طریقے سے سنبھالنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اور جاتے جاتے ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی، ریموٹ ورک، اب AI، یہ سب کس طرح فری لانسنگ کی دنیا کو بدل رہے ہیں۔ کیا مستقبل میں پاکستان کے ٹیکس قوانین بھی اتنی ہی تیزی سے بدلیں گے کہ وہ اس نئی گگ اکانومی اور ڈیجیٹل خانہ بدوشوں کی جو منفرد ضروریات ہیں، جو ان کے کام کرنے کے نئے طریقے ہیں، انہیں بہتر طور پر اپنا سکیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر آنے والے وقت میں پالیسی بنانے والوں اور فری لانسنگ کمیونٹی دونوں کو مل کر سوچنا ہوگا۔